صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ کتنے وہ مبارک نفوس ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں شامل فرمایا، اور ان مبارک ہستیوں میں دو نام جن کا ذکر میں چاہتا ہوں کہ آپ تک تھوڑی تفصیل کے ساتھ پہنچایا جائے۔ ان میں سے ایک ہستی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ذات والا صفات، اور دوسری آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ علامہ ممتاز ربانی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ ان مبارک ہستیوں کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کرے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام کا تذکرہ کرنا یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے وصول کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کا ارشاد کریم ہے، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب و ذکر الانبیاء عبادتن، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے تو انسان کے ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں کا ذکر خیر کیا جائے تو ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ماہ ربیع الاول کی نور ساعتیں ایسا موقع فراہم کرتی ہیں کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مختلف صفات کے تذکرے ہوتے ہیں، تو آپ کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ کے اجداد میں جتنے بھی بزرگ آپ کے نسب نامے میں آپ کے اجداد میں جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے میں ان تمام ہستیوں کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا، سب سے نمایاں جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ وہ برگزیدہ اور مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے ملت انسانیت پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو کعبۃ المشرفہ کے بانی ہیں، جنہوں نے کعبۃ المشرفہ کو تعمیر کیا اور اپنے پیارے لخت جگر نور نظر جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آپ نے والی مکۃ المکرمہ بنایا، حجاز کی مقدس سرزمین میں اپنی اولاد کو چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک و مولا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اگر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جس وقت اپنے فرزند ارجمند اور اپنی اہلیہ معظمہ کو اس چٹیل وادی میں غیر ذی زر بیابان وادی میں آپ چھوڑ کے جا رہے تھے،
تو تب تک وہاں پہ بیت اللہ الحرام کا کوئی نشان نہ تھا، کعبۃ المعظمہ کے وہاں پہ آثار نہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عند بیتک المحرم، اللہ، کہ آج اگر لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پہ بات کرتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء وہ اللہ کی عطا سے قیامت تک آنے والے احوال سے باخبر ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو جس مقام پہ آج اگرچہ وہ ایسی وادی ہے جہاں پہ زندگی کے آثار نہیں ہیں، جہاں پہ انسان کے سروائیول کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، تو کس آسرے اور سہارے پہ؟ تو اس سے انبیاء کرام علیہ السلام کے توکل کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے رب کی ذات پہ کتنا توکل ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب نہ تھے کہ وہ سروائیو کر سکیں گے، وہ اپنے آپ کو آگے چلا سکیں گے، ان سے آگے کوئی ایسی نسل آگے آئے گی کہ جو اس کائنات میں تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو باقی رکھیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی ذات کریمہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام کہ جنہیں آپ نے ملک شام میں وہاں پہ اس کا والی بنا دیا تھا، اور آپ کی تیسری اہلیہ سے جو آپ کی اولاد تھی ان کو آپ نے یمن کا والی بنا دیا تھا۔ تو اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو پورا خطہ عرب جو ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل ہے، کہ سارے خطہ عرب میں آپ کی اولاد بستی ہے۔ تو بہرکیف جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے کعبۃ المکرمہ کو وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ان واقعات کی منظر کشی فرما رہا ہے۔ تو اب دیکھیے ناظرین، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آج تک آپ کا ذکر خیر باقی ہے، اور تا قیام قیامت آپ کا ذکر خیر باقی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو زندہ رکھتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین کرام، اب آپ اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں سے بڑھ کر اس کو اور کون یاد کر سکتا ہے؟ تو جب انبیاء کرام علیہ السلام زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، تو اگرچہ وہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ گزار کر اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ان کا ذکر خیر اب بھی باقی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جب بھی ہوگا، آپ کے اجداد میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہوتا رہے گا۔ تو حضرات ناظرین کرام، یہاں ایک اور بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جد الانبیاء بھی ہیں، اولو العزم رسولوں میں بھی آپ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ایک ابہام یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے، معاذ اللہ وہ بت پرست تھے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی بت پرست نہیں تھے، آپ توحید پرست تھے، اور آپ کا نام جو تھا وہ تاریخ ہے، چونکہ عرب میں جیسے کہ ابی کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کریم میں،
تو اہل عرب، اہل لغت اس بات کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ ابی کا فقط باپ کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ چچا اور تایا کے لیے بھی اور دیگر اجداد کے لیے بھی لفظ ابی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو لفظ والد ہے وہ حقیقی والد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا یہ بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ آپ کے والدین کریمین جو تھے وہ توحید پرست تھے، موحد تھے، کہ جہاں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کافرین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پہ کھڑے ہونے سے بھی منع فرمایا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو ان کی نماز جنازہ آپ پڑھیں اور نہ ہی ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اے محبوب آپ جس کی نماز جنازہ پڑھیں، اللہ اگر اس کو معاف نہ کرے تو یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے۔ آپ جس کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کے قدمین شریفین کے وہاں جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس صاحب قبر کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس بات کو منع فرمایا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کا معنی یہ ہے، قرآن کی اس نص قطعی سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کریمین مشرک نہ تھے، وہ موحد تھے، توحید پرست تھے۔ جی علامہ ربانی صاحب دوبارہ انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Studio 99 Production House.